مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈسٹرکٹ قصور کا مرکز الہ آباد میں فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع کے سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ علماء اکرام نے بھرپور شرکت کی اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی میں ضلع قصور کی اعلیٰ قیادت، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل چونیا عبداللہ طاہر، عبدالجبار دانش، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی الہ آباد، مرکزی وائس چیئرمین عمران امان اللہ، قومی امن کمیٹی پاکستان اور ابھرتے ہوئے نوجوان رہنما ابو سفیان کے علاوہ حافظ شہباز شاکر، جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث جعفر صادق الہ آبادی، مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی اسماعیل کونسلر اور ان کے علاوہ حکیم خلیل احمد قصوری، مولانا سلمان شریف الہ آبادی، قاری صبغت اللہ، احسن میاں، عبدالواحد انجم، شکیل احمد الہ آبادی، صدر اسلامی جمعیت الہ آباد، صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ تحصیل چونیا اور حافظ عرفان امان اللہ، مرکزی وائس پریزیڈنٹ HR قومی امن کمیٹی پاکستان، صدر جمعیت اہل حدیث طلبہ حافظ عثمان لطیف الہ آباد نے شرکت کی۔ مشترکہ بیانیہ یہ امریکہ کی مرضی سے جاری ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مرضی سے جاری نہیں ہوا۔ کتنے دن انتظار کرتے رہے، ایک بیانیہ تیار کیا، امریکہ کی منظوری نہیں ہوئی، کہنے لگا یہ سخت بیانیہ ہے، اسرائیل ناراض ہوگا، اس کو چینج کیا، دوسرا بیانیہ تیار کیا، وہ کہنے لگا یہ بھی درست نہیں ہے، اس پہ بھی وہ ناراض ہوں گے، تیسرا بیانیہ لولا لنگڑا سا تیار کیا۔ وہ کیا بیانیہ ہے؟ ہمارے مسلمان حکمران کہہ رہے ہیں فلسطین کے اندر غزہ کے جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو عورتیں شہید ہوئی ہیں، جو بوڑھے شہید ہوئے ہیں، ہمیں ان کے شہادت پہ بہت دکھ ہے۔ ارے بھائی، اگر اتنا سا بیان دینا تھا تو اس کے لیے تو ہمارے تاجر لوگ کافی تھے، ہمارے دکاندار کافی تھے۔ اتنی گرمی میں الہ آباد کا چوک اس بات کا گواہ ہے کہ ان حکمرانوں سے تو افضل یہ ہمارے تاجر بھائی ہیں، یہ ہمارے دکاندار ہیں، یہ ہمارا علماء طبقہ ہے جو اتنی شدید گرمی میں فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مسجد اقصی سے محبت اور پیار ہے۔ یہ چوک الہ آباد کا آپ کی گواہی دے گا اور کل قیامت کے دن اسی چوک کی گواہی پہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو انشاءاللہ فلسطین کی، القدس کی محبت، مسجد اقصی کی محبت، مسلمانوں کے لیے، ان کے حق کے لیے، ان کی ہمدردی میں یہ آواز بلند کرنا، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں اس سے تو UNO کی جنرل اسمبلی بہتر ہے۔ جن لوگوں نے ان سے اچھا بیانیہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں دکھ ہے کہ مسلمان غزہ کے اندر شہید ہوئے، 200 سے اوپر مسلمان شہید ہو چکے ہیں، یہودی ابھی 10، 12 یا 15 ہیں، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں عرب سے اوپر ہے، اور یہ سارے 80 لاکھ تعداد ہے ان کی، یہ 1 کروڑ پورا بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کہا کرتے تھے سارے عرب مل کے اگر پیشاب کر دے، سارے عرب مل کے اگر پیشاب کر دے، اسرائیل کی یہ، اسرائیلیوں کی یہ، یہودیوں کی یہ حیثیت ہے کہ اس پیشاب کے سلاب یہ بہ جائے۔ میرے بھائیوں، UNO کا جو بیانیہ ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہے مسلمانوں کی شہادتوں کے اوپر اور اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے ان کے آنسو پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو کافر ہے نا، کافر کا بھائی ہوتا ہے، ان کے آنسو پوچھنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں یہودیوں کی ان ہلاکتوں کے اوپر بولو اتنائی تک محدود نہیں رہے گی، اور ہم اپنے اداروں سے، ہم اپنی جناب تمام تر کفتی اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ یہ پاکستان کے مسلمان آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تیار ہو؟ ابھی تشریف لاتے ہیں بھائی ابو سفیان صاحب۔ ہم یہاں پہ مسلک پرستی میں گرے ہوئے ہیں اور یہودیوں نے مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جب تک ہم ان مسلکی جھگڑوں سے نہیں نکلیں گے، اپنے اندر
سائنسدان پیدا نہیں کریں گے، اپنے اندر لیڈر پیدا نہیں کریں گے، اپنے اندر جو آئی ٹی کے کمپیوٹر کے بندے پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف سنی اور بریلوی کی لڑائی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، سنی بریلوی کی لڑائی کے علاوہ آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں ایمان کا۔ دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کی بجائے اپنے ایمان کو بڑھائیں اور دوسرے مسلمان کو بھی اچھائی کی دعوت دیں۔ اس کے بعد جب آپ ان مسلکی جھگڑوں سے نکلیں گے، اپنے اندر سائنسدان پیدا کریں گے، اپنے اندر ایمان پیدا کریں گے، تب آپ جا کے اسرائیل کے ساتھ پنگا لے سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے اسرائیل کا ایک ہی علاج ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت نظریے کی بنیاد پہ دو ملک ہی بنے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ پاکستان اسلام کے نظریے پہ بنا اور جو اسرائیل ہے وہ یہودیوں کے نظریے پہ بنا۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اسرائیل کا علاج پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اسرائیل کے وزیر اعظم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ نے عربوں سے جنگ تو جیت لی ہے، اب آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے محسوس ہوتا ہے؟ تو 1967 میں جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور عربوں کی، اسرائیل جیت گیا تھا وہ جنگ۔ تو اس وقت کے اسرائیل کے وزیر اعظم نے فرمایا تھا ہم نے بے شک عربوں کو ہرا دیا ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ پاکستان سے ہے۔ پاکستان سے کیوں زیادہ خطرہ ہے؟ کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس ملک کے باشندوں نے، اس ملک کے بزرگوں نے یہاں پہ اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن آج ہمیں بے شک جہاد کا موقع نہیں ملا، آج وہ تلواروں والی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس بندے کو، جو بندہ جہاد میں شریک نہیں ہوا اور جو بندہ جہاد میں شہید نہیں ہوا، اس کے بعد تیسری بات فرمائی کہ جس بندے کے دل میں جہاد میں شامل ہونے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی تو وہ بندہ ایک قسم کے نفاق پہ مرا۔ آج ہمیں جہاد کی بات نہیں بتائی جاتی، آج ہمیں اللہ کی خاطر لڑنے کی بات نہیں بتائی جاتی، آج ہمیں صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ کوئی جہاد کی بات نہیں ہوتی، کوئی جہاد کی تعلیم کی بات نہیں ہوتی، جہاد کے بارے میں ہمارا ایمان نہیں بڑھایا جاتا۔ ہمیں سب سے زیادہ جو ہم میں کمی ہے وہ جہاد کی ہے۔ ہمیں آج جہاد کا انٹروڈکشن چاہیے۔ ہم اپنے علماء سے بھی گزارش کرتے ہیں آج کے نوجوانوں کو سائنسدان بننے کے ساتھ ساتھ جہادی بننے کی ترغیب دیں۔ جب تک جہادی نہیں بنیں گے آپ، جب تک آپ اللہ کے قانون کو دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے، تب تک یہ یہودی، یہ کافر، یہ عیسائی ہم مسلمانوں کو رونتے رہیں گے۔ تھینک یو۔ ہم تمام ترجماتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام احباب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور اور مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس اور جمعیت طلبہ اہل حدیث جن کی محنتوں سے آپ احباب کو اکٹھا کرنے کا موقع ملا۔